اب تیسری بات جو عرض کرنی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے کے کیا اعمال بتائے ہیں۔ 15ویں شعبان کو ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، وجود میں آ گئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں رسم کے طور پر کی جاتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دے اسے تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اب 15ویں شعبان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعمال دیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 اعمال ثابت ہیں، اور یہ 3 اعمال مستحب کے درجے میں ہیں، فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں۔ کوئی کرے گا تو بڑا اجر ہے، نہیں کرے گا تو گناہ کی بات نہیں ہے۔ پہلا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، جنت البقیع میں گئے۔ اور سنیے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پوری زندگی میں صرف ایک بار گئے، صرف ایک بار گئے۔ تو ہم کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں، ہر سال جانے کا ضروری نہیں ہے۔ دیکھو جو چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت ہمیشگی کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو وہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مستحب کے درجے میں ہے، اور مستحب کے درجے میں جو عمل ہے اس کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے، کبھی چلا جائے آدمی اور کبھی نہ جائے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، یہ جانا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے، اور مردوں کو حکم ہے۔ ویسے بھی قبرستان میں جاتے رہنا چاہیے، جمعے کو بھی نبی علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری موقع پر قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، اور وہ بدھ کا دن تھا، بدھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، تو جب واپسی ہوئی تو واپسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی، اور آہستہ آہستہ بخار آنا شروع ہوا۔ تو بدھ کے بعد پھر پیر کا جو دن تھا، اس پیر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ازواج مطہرات کے یہاں جاتے رہے۔ پھر پیر والے دن طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رہنا پسند فرمایا۔ پھر آئندہ پیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بدھ کو بیماری کا آغاز ہوا تھا، پیر تک بیماری نارمل رہی، تھوڑی سی رہی، پھر اس پیر سے لے کر اگلے پیر تک بیماری نے شدت اختیار کی، اور پھر اگلے پیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا، اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، اور اس لیے گئے تھے تاکہ وہاں بقی والوں کے لیے استغفار کرے۔ تو بڑا اجر ہے، جو قبرستان میں مدفون ہیں ان کے لیے آپ استغفار کیجئے، یہ بھی باعث خیر ہے، اور اپنے آپ کو بھی انسان مرنے کے لیے تیار رکھتا ہے، اور وہ سارے مناظر اور قبروں کی بوسیدگی دیکھ کر اپنی موت بھی یاد آتی ہے۔ اس لیے 15ویں شعبان کو قبرستان میں جانا مستحب ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس کا جو التزام ہے وہ ہم فرض سے بھی زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور خواتین کا جانا تو بالکل ہی جائز نہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے، جس میں ارشاد فرمایا لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہا السرج، کہ اللہ پاک لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور ان اشخاص پر، مردوں پر، جو قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں۔ یہ دونوں کام عبث ہیں، عورتوں کا قبرستان جانا بھی اور اسی طرح سے وہاں چراغاں کرنا بھی عبث ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک کام تو یہ ثابت ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، 15ویں شعبان کو آپ علیہ السلام قبرستان گئے۔ دوسرا کام یہ ثابت ہوا، نبی علیہ السلام نے اس رات کو انفرادی طور پر عبادت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انفرادی عبادت بھی ثابت ہے۔ انفرادی عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنے گھر میں ہو کر اس رات کا قیام کرے، خیر کی بات ہے۔
عام دنوں میں تہجد پڑھتا ہے، اس دن میں ذرا زیادہ اہتمام کر لے، عام راتوں میں بھی تہجد کا اس کا اہتمام ہے، 15 شعبان کو ذرا زیادہ اہتمام کر لے، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت تو بہرحال ہے کہ بہت سارے اعمال طے ہوتے ہیں اور بہت ساری رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے اترتی ہیں، اور اسی طرح سے موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے پورے سال کی روزیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، موت کی فہرستیں دے دی جاتی ہیں، یہ مسائل اس رات میں طے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام بھی بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وہ بھی انفرادی طور پر، اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی کہ آپ نے 4 پڑھنی ہے یا آپ نے 6 پڑھنی ہے یا آپ نے ایک سلام کے ساتھ اتنی پڑھنی ہے اور ان میں فلاں صورت پڑھنی ہے۔ یہ تمام التزامات یہ ہم سب کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح سے کیا جائے تو ہمارے لیے خیر ہے۔ تیسرا کام جو ثابت ہے وہ یہ کہ 15 شعبان کے بعد آگے جو دن ہے 15ویں کا دن، اس دن کا روزہ رکھنا وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور روزے کے متعلق یہ ذہن نشین فرما لیجئے، ویسے بھی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، تو اگر 15 شعبان کا ایک آدمی اس نیت سے سنت سمجھ کر روزہ رکھتا ہے تو یقیناً باعث اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے، بہت زیادہ رکھتے تھے، اس لیے رکھتے تھے شعبان میں تسلسل سے رکھتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے لیے عادی ہو جائیں۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ خیال ہو کہ ان روزوں کے رکھنے کی وجہ سے ضعف اور کمزوری پیدا ہو جائے گی اور رمضان کے روزے پھر مجھ سے ایسا نہ ہو چھوٹ جائیں تو پھر وہ نہ رکھے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال شعبان کے مہینے میں روزوں کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے اور 15ویں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔